تو پہلے ہی سے گرم ہوتا ہے، اس لیے بالکل توا گرم ہے، مجھے سیدھے روٹی سیکنا ہے بغیر کسی پتلی گلی لوپ لائن اور کسی اسٹریٹ لائن میں گئے بغیر، سیدھے ایکسپریس ہائی وے پہ آ رہا ہوں، اس ہائی وے پہ جو پنجی سے نکلا ہے چلتا 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 بنگلور تک چلا گیا ہے، بالکل آ رہا ہوں سیدھے۔ بات اترتی جائے تو محبت سے سبحان اللہ کہتے جائیں۔ قرآن مقدس کا 3 پارہ ہے، سورہ آل عمران شریف کی ایک آیہ کریمہ کا حسین اور انتہائی خوبصورت جز ہے، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال کا ارشاد والا شان ہے، توجہ سے ترجمہ سنیے گا تاکہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے، اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ترجمہ وہاں سے پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، وہاں سے پکارا۔ کہاں سے پکارا؟ کیوں پکارا؟ کس کے لیے پکارا؟ ایک بات کہوں، یہ جو سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، میں انہیں دیکھ کے ہی میرے اندر تراوٹ آ گئی۔ کہوں پوری یقین کے ساتھ کہ اگر یہ وہاں سمجھ میں آ جائے کہ کہاں سے پکارا تو آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے سارا جہاں سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہاں سے پکارا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بتاؤں کہ وہ کہاں ہے، کہاں ہے نا، جاننا چاہتے ہو نا؟ تو اس آیت کا ایک پس منظر بھی ہے، کیونکہ ایک ولی کا عرس ہے اور عرس میں لوگ منتیں بہت مانتے ہیں۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ضرور مانا کرو، اور اگر کوئی روکے تو اور مانا کرو، اور ٹوکے تو ڈنکے کی چوٹ پہ مانا کرو۔ ہمارے یہاں تو کچھ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مرد تو منت مانتے ہی ہیں کہ سرکار اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ ایک دیگ بریانی پکا کے کھلاؤں گا۔ کسی نے یہ منت مانی کہ اگر یہ کام ہو گیا تو ایک بہت بڑا جلسہ کر کے سب کو تیرے نبی کا ذکر سناؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ہماری ماں بہنیں بھی کہیں بیٹھی سن رہی ہیں، ان کا حال تو منت ماننے میں ہم سے 2 قدم آگے۔ کچھ عورتیں تو ایسی منت مان لیتی ہیں کہ اسے پورا کرنے کے لیے مفتی صاحب کا قلم نہیں چلتا۔ اب اس منت کو کیسے پورا کرے؟ کسی نے اگر یہ منت مان لی کہ اگر اے غریب نواز اگر میں ماں بن گئی تو اپنے بچے کو آپ کے ہاں چھوڑ دوں گی۔ اب کون مفتی صاحب اجازت دیں گے کہ اجمیر جاؤ بچہ چھوڑو؟ پہلی بات تو جانے ہی جائز نہیں، عورتوں کا جو ہے قیود اور جو اس کے جو منہیات ہیں اس پر عمل لکھنا ہی مشکل ہو جائے گا مفتی صاحب کو، اور اگر کسی احتیاط کے ساتھ گئی بھی تو بچے چھوڑنے کی کون اجازت دے گا؟ تو کچھ عورتیں مان لیتی ہیں، کچھ ایسے سر پھرے ہیں کہ جب ہماری ماں بہنیں منت مانتی ہیں تو مسکرا کے ہنستے ہیں، کہتے ہیں منت مان رہی، دب کے اپنے دوسرے بھائیوں سے کان میں کہتے ہیں بریلوی ہے، بریلوی ہے، منت مان رہی۔ جملہ دیتا ہوں، اے اوپنی کے غیرت دار سنیوں اور ایک ولی کے درس عقیدت کی خیرات لینے آنے والوں، اگر کبھی کوئی سڑک چھاپ مدرسے کا گھٹیا پروڈکشن تمہارے کسی علاقے میں گھومتا نظر آئے اور کہے کہ منت نہ مانو، عورتوں کو ٹوکے کہ منت نہ مانو، تو بحث مت کرنا، نہ کرنا، کہہ دینا کہ نادان، ارے ہم کیوں نہ مانے، سن، منت ماننا بدعت نہیں بلکہ حضرت مریم کی ماں کی سنت ہے۔ حضرت ام مریم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کتنی شیرنی لے کے بیٹھا، ابھی تقریر نہیں شروع ہوئی، اور جب مجھے لگ جائے گا کتنا ہے تو فاتحہ شروع کر دوں گا۔ آئیے زندگی کے ساتھ دیکھتے چلیں اس آیت کا پس منظر کی کہاں سے پکارا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے،
اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی ماں کے گھر میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، کوئی کمی نہیں تھی۔ جاہو جلال ان کے گھر میں، فضل و کمال ان کے گھر میں، حسن و جمال ان کے گھر میں، جود و نوال ان کے گھر میں، بتائیے کوئی کمی تھی؟ برگزیدگی ان کے گھر میں، بلند پائیدگی ان کے گھر میں، بلند رسیدگی ان کے گھر میں، عزت ان کے گھر میں، حشمت ان کے گھر میں، قیادت ان کے گھر میں، انتہا یہ ہے کہ نبوت و رسالت ان کے گھر میں۔ جس گھر کی بہو وہ تھی وہ خاندان بنی اسرائیل، حضرت یعقوب سے لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب ان کے گھر میں۔ پیچھے والوں کی توجہ چاہوں گا، بتائیے کوئی کمی تھی؟ ادھر والے بولو کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ ارے شوہر ملا تو عمران جیسا، خاندان ملا تو بنی اسرائیل جیسا، بہو بنی تو اس گھر کی جو بقعہ ارض کی سب سے قیمتی زمین ہو، امامت، قیادت، نبوت، رسالت، سیادت، شہادت، شفاعت، سب کچھ ان کے گھر میں۔ ایک لگتی ہوئی بات کہہ دوں، کسی کو محلے کی جامع مسجد کی چابی مل جائے، یہاں سے یہ چابی تم رکھو، now you become a master of this particular mosque, you can put keys by you، صرف اتنا کہہ دو تو بولنے کا ڈھنگ بدل جائے گا، سینہ تان کے وہ بھی اوپنی میں چلے گا، کہے گا اے مجھے معمولی نہ سمجھو، میں جامع مسجد کیا چیف ٹرسٹی ہوں، آئی گاٹ اے کی، میرے پاس چابی ہے۔ ہوگا کہ نہیں؟ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے۔ اور حضرت مریم کی ماں کا حال کیا تھا؟ محلے کی مسجد نہیں، جملہ دیتا ہوں پسند آ جائے تو دعا دینا، محلے کی مسجد نہیں، مسجد اقصی کی چابی ان کے پاس تھی۔ ایمانداری سے بتائیے گا، علماء کرام بھی بیٹھے، کوئی کمی تھی؟ نہیں تھی نا۔ ساری دنیا کی نعمتیں ان کے پاس، ایک نبیین کے خاندان میں پیدا ہوئی، کوئی کمی نہیں تھی، صرف ایک کمی تھی، ایک، اور وہ یہ کہ she wanted to be a mother of child، ایک بچے کی ماں بننا چاہتی تھی، کسی بچے کی چلکاری سے اپنے آنگن کو سجانا چاہتی تھی۔ انہوں نے سب کچھ سنا تھا، سارے الفاظ سنے تھے، بس اپنے کان سے ماں ماں کا لفظ نہیں سنا تھا۔ نہ جانے کتنی بار دعا مانگا، ایک بار نہیں 10 بار، اللہ جانے کتنی بار دعا مانگا، انتہا یہ ہو گئی کہ معاشرے کی دوسری عورتیں تانا دینے لگی، کہنے لگی عمران کی زوجہ جو ہے معاذ اللہ آخر ہے، بانج ہے، ماں نہیں بن سکتی، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، تانے پہ تانا، تانے پہ تانا، تانے پہ تانا۔ علماء کی توجہ چاہوں گا استشہاد پر کہ دیکھیں میں کہاں سے لا رہا ہوں بات کو۔ ایک کے بعد ایک تانا، دعا پر دعا مانگتی جا رہی، ایک دن رہا نہیں گیا تو منت مان لی۔ کیا مان لی؟ جیسے ہماری ماں بہنیں مان لیتی ہیں۔ کیا مان لی؟ ادھر والے بولو، منت۔ اور وہی اس منت کا ذکر قرآن میں، منت مان لی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی۔ مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے کیا نہیں دیا، تو نے مجھے جاہو جلال دیا، فضل و کمال دیا، حسن و جمال دیا، جود و نوال دیا، برگزیدگی دیا، بلند پائیدگی دیا، بلند رسیدگی دیا، ہمارے گھر کو عزت و حشمت، امامت و قیادت، نبوت و رسالت، ہدایت و سیادت، شرافت و نجابت، ارے دولت، زمین کے اندر کی بھی دولت، آسمان و زمین کے بیچ کی دولت، سب کچھ دی۔ اے مالک بس مجھے ماں بنا دے، تیری عزت کی قسم، تیری یہ بندی منت مانتی ہے، نظر مانتی ہے کہ بس مجھے ممتا کا سواد چکھا دے، ارے میرے پیٹ میں بیٹا ہو یا بیٹی میں تجھے دے دوں گی، میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی، فتقبل منی، قبول کر۔ توجہ چاہوں گی، بس یہ جو تانا دوسری عورتیں دیتی ہیں، ان کے تانے سے آزادی مل جائے۔ یہ عمران ہے، میرے عمران کو ایک آل عمران دے دے۔ توجہ چاہیے، ایک آل عمران دے دے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک بات کہوں، منت کبھی نہ بھولنا، کیونکہ جیسے ہی آپ نے منت مانی دعا قبول ہو گئی۔ دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے،
چند ہی دنوں کے اندر حضرت مریم اپنی ماں کے شکم میں آتی. ایک مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، گزرتے گزرتے 9 مہینہ گزرا، حضرت مریم دنیا میں قدم رکھتی. کیونکہ منت بڑی کمپلیکیٹڈ تھی، بڑی عجیب تھی. منت یہ تھی کہ اے اللہ، ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے، تو لے لینا. منت کا صیغہ کیا تھا؟ فتقبل، بولیے، منی، تو لے لے. تو منت ایسی تھی کہ بڑا ضروری تھا کہ مریم کی سر پر کسی کا سایہ نہ ہو. اسی لیے حضرت مریم آنکھ کھولنے والی ہیں، اس سے پہلے اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا، عمران کو اپنے پاس بلا لیا. داغ یتیمی لے کر حضرت مریم دنیا میں قدم رکھ رہی ہیں، کیونکہ فتقبل منی، اللہ سے وعدہ ہو چکا ہے کہ بیٹی یہ میری ہے لیکن میں نے تجھے دے دیا. ماں نے ہاتھ میں لیا. پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ابھی میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل یہی دیکھ رہا ہوں کہ کون کتنی شیرنی لے کے بیٹھا ہے. اس لیے ہر فلیور ڈال رہا ہوں، جو فلیور آپ کے دل کو چھو جائے گا وہیں سے گاڑی دوڑاؤں گا. قالها ربها بقبول الى آخر الآیہ. بڑا لمبا واقعہ ہے. مختصر یہ ہے کہ ہاتھ میں لیا تو کہا اے اللہ. دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کوشش کر رہے ہیں وہی بولیں، باقی کے لیے میں پھر دوہرا دوں گا. ہاتھ میں لیا، کہا اے اللہ، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ماں بنایا، مگر میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے دے دوں گی. بیٹا ہوتا تو میری ممتا کو تکلیف نہ ہوتی، کوئی وارث مل جائے گا، لیکن یہ تو بیٹی ہے. اتنا بڑا قبیلہ بنی اسرائیل، بابا تو اس کے چلے گئے اور میں جانتی ہوں ایک دن میں بھی چلی جاؤں گی. جب تک مجھے دودھ پلانا ہے پلاؤں گی، میں بھی چلی جاؤں گی، کیونکہ منت ہی ایسی. مجھے صرف یہ چیز کھل رہی ہے کہ میری بیٹی کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا. اے اللہ، یہ انثى ہے، یہ ذکر نہیں، یہ مرد نہیں، یہ تو عورت ہے، مگر پھر بھی تیرا کرم ہے، تو نے کم سے کم ماں تو بنایا. مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیرا شکر، ہزار شکر. تو نے میری منت قبول کی. اب ایک دعا اور قبول کر لے، اور وہ دعا ہے کہ اے اللہ، تو میری مریم کو اور مریم کے آنے والی نسل کو یعنی عیسیٰ کو شیطان کے شر سے بچانا. انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. یہ دعا بھی قبول ہو گئی. چند دنوں کے بعد حضرت مریم کی والدہ بھی رخصت ہو گئی. اوپنی والوں خاص توجہ چاہوں گا. اب فلسطین کی وادی، حضرت مریم بالکل اکیلی، نہ شفیق باپ کی شفقت کا سایہ، نہ ماں کی ممتا کی کانچل، کچھ نہیں. نہ ان کا کوئی چچا ہے، نہ کوئی ماما ہے، نہ کوئی خالو ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی سگا ہے، نہ کوئی سوتیلا. تنہا، ایک دم تنہا. توجہ رہے، جملہ پھسلنے نہ پائے. ٹھیک اسی زمانے میں حضرت زکریا کی نبوت کا سورج چمک رہا تھا. اتفاق دیکھو کہ مریم کو، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، مریم کو ایک باپ کی ضرورت تھی اور حضرت زکریا کو ایک اولاد کی ضرورت تھی. اللہ نے حکم دیا، اے زکریا تو گھبراتا کیوں ہے؟ ارے جا میری بندی مریم کے سر پہ تو اپنا ہاتھ رکھ دے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Then he started to look after of سیدہ مریم. حضرت مریم کا پالن پوشن کس نے شروع کیا؟ بولیے. یہ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں تقریر شروع ہونے سے پہلے ایک پس منظر بیان کر دوں، تاکہ آپ تو سمجھ جاؤ کہاں سے پکارا. اور تقریر کے بعد آپ جب پکاریے گا حضرت جعفر صادق کے مزار پہ کھڑے ہو کے، تو آپ کا بھی دل کہے گا کہ میں اوپنی سے نہیں کہیں اور سے پکار رہا ہوں. کر اپنے گھر کے پیچھے ایک مٹی کے ٹیلے پر جناب مریم کی خانقاہ بنوائی. کچھ لوگ خانقاہ کو خامخواہ سمجھتے ہیں. اگر کبھی ایسے لوگ ملے تو ان سے کہہ دینا کہ تیرا اس دنیا میں رہنا ہی خامخواہ ہے. تو دنیا میں کیوں؟ تو خانقاہ کو خامخواہ کہتا. خانقاہ بنوائی. خاص توجہ چاہوں گا. اور اپنے مریم سے کہا، ہے بیٹی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ تیری خانقاہ ہے، تیرا عبادت خانہ ہے، یہیں تجھے عبادت بھی کرنی ہے، ذکر بھی کرنی ہے، فکر بھی کرنی ہے. اور سن، تجھے کہیں باہر نہیں جانا ہے، تجھ سے ملنے باہر سے کوئی آئے گا بھی نہیں.
کوئی ضرورت ہوگی تو تیرا یہ منہ بولا باپ جو ہے یہی پوری کر دے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مریم نہ آتی تھی نہ مریم جاتی تھی نہ مریم سے کوئی ملتا تھا، بس مریم وہیں بیٹھی اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ چل رہا ہے۔ حضرت زکریا جا جا کی خبر لیتے تھے، اس خبر کا ذکر قرآن میں یوں ہے۔ اب یہاں سے تقریر شروع ہو رہی، توجہ چاہوں گا۔ کلما دخل علیہا